كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبيله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاری. محترم حضرات، بلوغ المرام کی کتاب الحج پر بات ہو رہی تھی، اور اسی سلسلے کی آج حدیث جو پڑھی گئی ہے اس کے راوی امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں: ان المشرکین کانوا، مشرکین نہیں واپس لوٹتے تھے مینا کی طرف مزدلفہ سے حتی تطلع الشمس، جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ کفار مکہ حج کرتے تھے، حج عمرہ سب کچھ کفار مکہ کرتے تھے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، ہر قسم کی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں باقی رکھی تھی، جن میں ایک حج ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بدعت ایجاد کر رکھی، بہت ساری بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی۔ جو بدعات ایجاد کی تھیں ان میں بہتوں کا تذکرہ تو ہو چکا ہے، اور اس حدیث میں جو ان کی بدعت بیان کی گئی اس کا بھی ذکر ہوا ہے، لیکن حدیث میں ایک ہی چیز بار بار مختلف صحابہ سے مروی اور مسائل کے استنباط اور استدلال کی وجہ سے ایک حدیث کو کئی بار نقل کیا جاتا ہے۔ کفار مکہ نے بدعت ایجاد کر رکھی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ کا جو حج تھا، جو مینا مکے سے
حج شروع ہوتا تھا اور عرفات آخری حد تھے. عرفات گئے پھر وہاں پہ سے لوٹنا پڑتا تھا. وقوف عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا یہ حج کا بہت بڑا رکن ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ الحج عرفہ الحج عرفہ. لوگوں عرفہ ہی تو سب سے بڑا حج ہے، یعنی بغیر عرفہ کے حج نہیں ہوتا. لیکن کفار مکہ نے اپنے لیے ایک نئی بدعت ایجاد کر رکھی تھی عرصے دراز سے. وہ کیا تھا کہ ہم اہل حرم ہیں، یعنی حدود حرم میں مکے کے چاروں طرف جو حدود ہیں ان کو حدود حرم کہتے ہیں. ہم حرم کے باشندے ہیں. جب سال بھر ہم حرم کے اندر رہتے ہیں تو حج کے لیے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جتنے عرب کے لوگ حج میں آئے رہتے، پورے عرب کے لوگ حج میں آتے تھے نا، جتنے حرم کے علاوہ حدود حرم کے باشندے یا اہل مکہ کے علاوہ جتنے بھی باہر سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے، تو چونکہ حج کا سارا نظام اور تولید کس کے ہاتھ میں تھا؟ اہل مکہ کے. تو سب کو جب مکے سے عرفات کی طرف نکالتے تو سب کو اپنے ساتھ لے کے جاتے. مزدلفہ یہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفہ حدود حرم کے باہر ہے. تو عرفہ کے میں غیر اہل مکہ جو تھے سب کو وہاں تک بھیجاؤ، تمہارا حج وہاں ہوگا، تمہارے لیے وہاں جانا ضروری. لیکن ہم لوگ اہل حرم ہیں، ہمارے لیے حرم سے باہر نہیں جانا ہے بلکہ حرم کے اندر رہنا ہے. تو ان کی آخری حد کیا ہوتی تھی؟ مزدلفہ کے آگے نہیں جاتے تھے. اور سارے لوگ جب آتے عرفات سے لوٹ کر کے آتے تو مزدلفہ میں پھر مشرکین مکہ کے ساتھ ہو جاتے تھے. ایک تو یہ. دوسرے مزدلفہ سے واپسی جو ان کی ہوتی تھی خوب اچھی طرح سے سورج طلوع ہو جاتا تھا. تب مزدلفہ کے سامنے ایک پہاڑ ہے، اس کو سبیر کہتے ہیں، اور وہ عجیب منظر ہوتا ہے. کبھی دیکھیں جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاعیں صبح جب اوپر اٹھ کے جب پہاڑ پر آتی ہے نا تو ایک چونکہ سورج تو نظر نہیں آتا، شعاعیں نظر آتی ہیں تو عجیب سا منظر ہوتا ہے. جب شعاعیں سورج کی سبیر نامی پہاڑ پر آ جاتے ہیں، یعنی یہ بھی نہیں کہ ہاں سورج طلوع ہوتے فوراً نکل جائیں، بلکہ شعاعیں، چونکہ سورج جب طلوع ہوگا تو کچھ اس میں شعاع نہیں ہوتے، 10-5 منٹ تک بالکل پیلی ایک رہتی ہے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ شعاعیں شروع ہوتی ہیں روشنی. تو جب شعاعیں اور سورج کی روشنی سبیر پہاڑ کے اوپر آ جاتی تو کہتے سبیر روشن ہو گیا، اب چلو. پھر اس وقت وہاں سے وہ نکلا کرتے تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب حج کیے ہیں تو مکہ پھر مسلمانوں کا ایریا ہو گیا تھا. مسلمان تو نہیں، کوئی مشرک تو نہیں تھا، سب مسلمان تھے. اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی حج میں عرب کے سارے عرب کے لوگ ہیں اور حرم والے بھی ہیں. اور آپ اصلاً کیا تھے؟ مکی تھے. آپ سارے مہاجرین مکی تھے. اکثر کسی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو اہل حرم ہیں، ہم لوگوں کو کہاں تک چلنا پڑا ہے؟ عرفات جانا پڑے کہ مزدلفہ ہی سے ہم لوگوں کو واپس کرنا ہے؟ کوئی پوچھتا تو نہیں تھا. ہر آدمی سوچا دیکھو اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول مکی ہیں، مکے ہی میں رہے،
اصل باشندے یہیں کے تھے، بعد میں لوگوں نے ہجرت پر مجبور کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، یہ سب مکی لوگ ہیں، حرم کے باشندے ہیں، گرچہ ہجرت کر گئے ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول کہاں تک جاتے ہیں، تو مینا سے جب نکلے یوم الترویہ کو، تو کہاں چلے گئے تھے؟ یعنی 8 ذی الحجہ کو صبح کہاں پہنچ گئے تھے؟ مینا، یوم الترویہ۔ مینا سے اب عرفات کی طرف جانا ہے تو راستے میں کیا پڑتا ہے؟ مزدلفہ۔ کسی نے اللہ رسول سے پوچھا نہیں، لیکن بڑی شدت کا انتظار۔ دیکھیں اللہ کے رسول کہاں رکتے ہیں۔ اگر پرانی رسم باقی رکھنا ہے اور شریعت وہی ہے تو نبی علیہ السلام ہم تمام لوگوں کو لے کر کے عرفات مزدلفہ میں رک جائیں گے، اور باقی انصار وغیرہ جو ہیں غیر مکی سب کو مزدلفہ عرفات بھیج دیں گے۔ انتظار کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام بالکل ٹھہرے ہی نہیں مزدلفہ، سیدھے کہاں چلے گئے؟ عرفات۔ عرفات میں قیام کیا اور رات کو لوٹ کر کے آئے شام کو، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تو مزدلفہ میں رات گزاری۔ اب مزدلفہ میں جب آپ نے رات گزاری تو پھر وہی مسئلہ تھا، سورج کے طلوع ہونے کے پہلے جانا یا سورج کے طلوع ہونے کے بعد؟ اہل مکہ جو تھے، اہل حرم اور جاہلیت میں لوگ نکلتے تھے سورج طلوع ہو جانے کے بعد، لیکن نبی علیہ السلام نے اول وقت فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے بہت دیر تک دعائیں کی، یہاں تک خوب روشن ہو گئی، صبح روشن ہو گئی، تو سورج طلوع ہونے کے پہلے آپ روانہ ہو گئے وہاں۔ تو یہ کفار مکہ کا جو طریقہ تھا نبی علیہ السلام نے اس کو ختم کر دیا۔ اب یہاں حدیث کا ترجمہ سنیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المشرکین کانوا لا یفیضون، مشرکین مکہ نہیں پلٹتے تھے۔ افاضہ کے معنی واپس لوٹنا، نہیں واپس ہوتے تھے مزدلفہ سے جب تک کہ سورج اچھی طرح سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج نکل آتا، خوب روشنی پھیل جاتی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے سورج کی شعاعیں، تب وہاں سے نکل وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے ابشرک صبیرو، کیا کہتے رہتے؟ صبح ہو جاتی، سورج جلدی نکل، روشن ہو جا، یعنی جاہلیت تھی بھائی روشن، صبح روشن ہو جا۔ یہ تو ان کا طریقہ، روشن ہو جانے کے بعد نکلتے۔ لیکن وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خَالَفَهُمْ، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی۔ فَأَفَاضَ قَبْلَ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ، سورج طلوع ہونے کے پہلے آپ وہاں سے نکل گئے۔ یہ حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے مشرکین کی کیا کیا؟ جاہلیت کی مخالفت کی، مشرکین کی مخالفت کی۔ اصل مسئلہ تو واضح ہو گیا، لیکن اس حدیث سے ایک بڑا اہم مسئلہ عقیدے کا اہل علم اخذ کرتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ غیر مسلمین کی اور مشرکین کی مخالفت ایک شرعی چیز ہے، یہ ذرا اچھی طرح سے سمجھیں۔ مشرکین کے عقائد، ان کے مشرکانہ عمل، اور جس چیز کو انہوں نے اپنا شعار بنا رکھا ہو، اس کی مخالفت دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔
اور آج لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. بہت ہی ضروری ہے سمجھنا اس کو. کتاب و سنت میں مشرکین، اہل کتاب، چاہے مشرکین ہوں، بت پرست یا اہل کتاب ہوں یا بدھسٹ اور سکھ ہوں، جو غیر مسلمین ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنا جرم عظیم ہے. ان کا جو مذہبی رنگ ان کا ہو، یا ایسے ان کے تہوار یا ان کے ایسے عادات و اطوار جو ان کا بطور شعار، ان کا کلچر بنا ہوا ہے، اگر اسلام ٹکراتا ہے تو اس کو چھوڑنا ہمارے لیے واجبات میں سے ہے، ورنہ ایمان خطرے میں رہتا ہے. آج اسی چیز کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اور اتنا اس کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام عرب سے باہر گیا، زبان بدل گئی، اب کلچر بدل گیا، تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب فوج بھیجتے تو مسلمانوں کو، فوجیوں کو تاکید کرتے، ایاک وذی العاجم، یہاں سے جاؤ لیکن اپنا کلچر، اپنی شناخت باقی رکھنا، اپنی شناخت باقی رکھنا. یہاں تک کہ ان کا فیشن، ان کا لباس بھی اور ان کے چال چلوں کو بھی نہیں اپنانا. یعنی اگر ان کا کوئی چال چلن ایسا ہے جو ان کا ایک شعار ہے، شریعت سے ٹکرا رہا ہو، ان کی علامت ہے، تو ایسی چیزیں گرچہ دنیاوی تعلقات ہو لیکن ان کو اختیار نہیں کرنا. قرآن پاک کو ذرا دیکھیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ. دیکھیے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں رہیں گے جب تک کہ آپ ان کے طور طریقے اور ان کے ملت کو اپنا نہ لیں. لیکن وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ہمارے نبی، اگر آپ ان مشرکین اور اہل کتاب دین اور شریعت، اسلام آ جانے کے بعد، کتاب آ جانے کے بعد اگر آپ ان کا طریقہ اپنائیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا تو کوئی کائنات میں آپ کی مدد نہیں کرے گا. یہ بہت ہی ضروری چیز تھی، لیکن ہم مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا. اسلاف اس پر کتابیں لکھے. سب سے بڑی کتاب اس سلسلے میں جو ایک مصدر اور مرجع ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اقتداء صراط المستقیم. اسلام کے مخالفین جو ہیں، غیر اسلامی طور طریقے کا چھوڑنا، یہ اسلام کا تقاضا ہے اور یہ صراط مستقیم ہے. اور حدیث بڑی مشہور ہے، اس لیے بات بتا دی جا رہی یہاں کہ آج آدمی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، آخر میں کیا ہے بھائی؟ دل صاف ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، ظاہری لباس سے کیا ہوتا ہے، ظاہری طور طریقے سے کیا ہوتا ہے. ہم اگر
ہیپی نیو ایئر ہم نے ابھی کر منا لیا تو کون سا برا کیا، کون سا ہم کافر بن گئے، ہم نے کیا برا کیا ہے؟ اسلام اپنی جگہ پر، وہ اپنی جگہ پر۔ آج 50 چیزیں انسان مسلمان کر رہا ہے اور اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ذرا ان کی طرح رہتے ہیں، ان کی طرح بنتے ہیں، ان کے تہواروں میں جائیں، ان کی مسابقہ کرتے، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ خوش نہیں ہوتے، ورنہ آپ لوگ بتائیں، آپ تو نہیں یاد ہوگا، یہ ایک طویل عرصہ وہ تھا کہ انگریز جب انڈیا میں آیا تو پینٹ پہننے کو علماء ناجائز کہتے تھے۔ کیوں کہتے؟ کس کا لباس ہے یہ؟ انگریز کا، ٹھیک ہے نا؟ اور بر صغیر کے کچھ علماء نام لینا مناسب نہیں ہے، اور کچھ اسکالر بہت کوشش انہوں نے کیا کہ ہم ان کی زبان سیکھیں انگریز کی، ان کا لباس پہنیں، ان کا کلچر اپنائیں، تو یہ ہو سکتا ہے ہمارے بہت قریب آ جائیں، اس سے آپس میں کیا ہوگی؟ الفت اور محبت۔ یہ ایک فلسفہ پیش کیا تھا، اور یہی چلتے چلتے اسلام کی بہت سارے احکامات کو رد و بدل کر کے انگریزوں کے پسند کے مطابق بنانے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان، ان کا جو گروہ تھا، دوسرے لوگ، ان کا مین مقصد یہی تھا کہ اسلام کو ان کے قریب کرنا، ان کو اسلام کے قریب نہیں بلکہ اسلام کو ان کے قریب کرنا، معجزات کا انکار کرنا، آگے بڑھتے بڑھتے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں سب کچھ کرنے کے باوجود بھی انگریز آج تک ہمارا دوست نہیں بن پایا۔ کیا خیال ہے، بن پایا؟ پھر جب فیشن کی بات آئی تو انسان، مسلمانوں نے داڑھی تک چھوڑا، نکال دیا، ایک فیشن۔ کہاں سے بات چلی تھی؟ انسان داڑھی چھوڑا، اس میں کیا حرج بھائی؟ کون سا کافر ہو جاتے ہیں؟ ہم کافر تو نہیں ہو جاتے، لیکن ایک شعار تھا اسلام کا، مسلمانوں کا، نبی کے، سارے نبیوں کی سنت تھی۔ پردہ سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہوں کہ آپ لوگ سب چھوڑ دیا نا، پردہ چھوڑ دیا، داڑھی ہم نے چھوڑ دی، اپنی زبان ہم نے چھوڑ دی، ان کی زبان اپنا دی ہم نے، سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا، لیکن آج تک ان کی نگاہ میں ہماری عزت نہیں بنی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے۔ کیا کیا؟ پردہ ہم نے عورتوں کا ختم کر دیا، تو کون سا ہم اچھے ہو گئے؟ جو دشمنی اور عداوت ان کو اسلام کے نام پر تھی، وہ آج تک ختم نہیں ہوئی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں کچھ فرق پڑتا ہے، یا ان کے اندر کوئی نرم رویہ آ جاتا ہے۔ وہ اتنا ہوا کہ ہمارا بڑا طبقہ ان کے جیسے بن گیا، تو اب وہ کچھ بھی کر ڈالے کوئی بات نہیں۔ اور یہ شریعت کی پابندی کرنے والا اگر ایک غلطی اس سے ہو جائے تو کہتے دیکھیں مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، سوائے بدنامی کے اسلام کے نام پر۔ آپ جانتے ہیں ہم نے ان کا لباس پہن لیا، ہم نے ان کی زبان سیکھ لی، ہم نے ان کا کلچر اپنا لیا، لیکن اس کے بعد نوبت آتی ہے تو ننگا کر کے دیکھتے ہیں مسلمان نے تو ختمہ کیا ہے کہ نہیں پتہ چل، اب ننگا کر کے کیا کریں گے؟ کون سا آپ کی کو عزت مل گئی؟ یہی ہوا ہے نا، یہی ہوا ہے۔ اسلامی ملک کا ایک یہاں ہم سے ملاقات ہوئی، یہاں دبئی ہوٹل پر، مغرب سے واپس لوٹا روتا ہوا،
ملا میں، چونکہ پاکستان کے ایک مشہور انسان تھے، گئے واپس رکھ. کیوں؟ سپر پاور ملک میں وہی 92 کیا ہوا تھا، 11 کیا 9/11 آئے، کہا کہ میں واپس آ گئے. کیوں؟ ہم نے کتنی کوشش کی لیکن پھر نہیں، شلوار اتار کے دیکھیں گے کہ تمہارا خطرہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کی طرح سوچو. کام میں وہی واپس فلائٹ سے واپس آ گیا، دبئی میں اسٹے کیا، پھر یہاں سے پاکستان گئے. میرے کہنے کا مطلب کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. ہم دین چھوڑتے چھوڑتے کتنا بھی ان کے قریب گئے لیکن جب بھی وہ ہم سے خوش نہیں ہیں، جو عداوت تھی اپنی جگہ پر ہے. تو دوستو یہ بہت اہم موضوع ہے. اللہ رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بعض سلف کہتے ہیں کہ ظاہری مشابہت جو ہوتی ہے یہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی عظمت و محبت دل میں پہلے نہ آ جائے. دل میں پہلے نہ آ جائے، دل میں پہلے ان کی اہمیت، ان کا عظمت، ان کی شان، ان کی محبت دل میں آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد انسان ان کی ظاہری چیزوں میں اتباع کرتا ہے. مین چیز دل کا بگاڑ ہوتا ہے. ایک مثال دیتے ہیں، بہت پیاری مثال. ایک مرتبہ جب افغان پر روس نے قبضہ کیا تھا نا، قبضہ کیا، تو ایک ٹیکسی ڈرائیور دبئی سے بیٹھا شارجہ آنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو اتنی حکمت کی اتنی بڑی بات وہ کہی جو ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت کی چیز ہے. کہنے لگا استاد جی آپ کیا سمجھتے ہیں روس ایک دن میں کابل پر حملہ کر کے قبضہ کرے؟ نہیں، یہ نہیں آیا. روس کی فوج، روسی فوج آنے کے پہلے، سالوں پہلے کہنے لگا کہ روسی عورتوں کا عسکت لباس کابل کے میں مسلمان عورتوں نے پہننا شروع کیا. نہیں سمجھے؟ کہا کہ پہلے فوج بعد میں آئی اور اس نے اپنا کلچر افغان میں پہلے بھیجا. آئی بات سمجھے نا؟ کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسکرٹ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کہا کہ یہ لباس پہلے بھیجا روس، اپنا کلچر بھیجا اور لوگوں نے اس کو قبول کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے روس کی فوج کو ہمارے اوپر مسلط کیا. اللہ اکبر. اور تقریباً آپ دیں گے 100% اس نے صحیح کہا. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر ہمارے سلف کہتے ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی دل صاف ہو تو ان کا طریقہ اپنانے میں کیا مشکل ہے، کہتے ہیں نہیں، یہ بالکل 100% جھوٹ اور فراڈ ہے. پہلے ان کی عظمت اور اہمیت اور محبت، چاہت، پسندیدگی دل میں آتی ہے تو دل آپ کا مجبور کرتا ہے ظاہری طور پر ان کی مشابہت اختیار کرنے کا. اور تجربہ کر لیں گے، تقریباً منہ سے کہتا ہے لیکن دل وہی ہوتا ہے. چلو، تو اس آیت حدیث سے ایک بڑا مسئلہ ہے، علم نے یہ بھی نقل کیا کہ یہ جو مشابہت ہے، نبی علیہ السلام مشرکین کا طریقہ جو حج میں تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ خالفہم، اللہ رسول نے ان کی مخالفت کی. اس سے اخذ کرتے ہیں کہ ہاں ان کی مشرکین کی اور ان کے چال چلن، ان کے طور طریقے، ان کے کلچر کی مخالفت کوئی دنیاوی چیز نہیں بلکہ کیا ہے، یہ دینی چیز ہے. یہ ہم نے اس لیے بتا دیا. آج بہت سارے مسلم ممالک کے بہت سارے لوگوں نے، نام نہاد علماء سو جو ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا اور آج کتابیں لکھی کہ یہ یہود نصارہ کی جو مخالفت تھی وہ
کوئی دینی نہیں تھی، وہ زمین کی لڑائی تھی، زمین کی لڑائی تھی، اس لیے دنیاوی محبت تھی، ورنہ ان لوگوں کی مخالفت اور عداوت اور نفرت دل میں رکھنا یہ کوئی دینی چیز، اسلامی چیز نہیں، بلکہ اسلام تو ان سے محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، عرب کی سب سے قدیم یونیورسٹی، سب سے پہلا دینی مرکز جو پوری دنیا میں مشہور ہے، وہیں سے بڑے لوگوں میں سے ذمہ داروں نے فتویٰ دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عیسائیوں کے ساتھ مل کر کے ہیپی نیو ایئر منائیں، اس سے قربت ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے آپس میں، اور نفرت اس سے دور ہوتی ہے۔ اسلام نے ہمیں غیروں کے ساتھ اس طرح کا کردار ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ادھر یہ نکلا۔ اس کے بعد جو جمعہ آیا، جمعہ چنائی کی کسی مسجد کے ایک امام الخطیب نے بباغ دہل کہا کہ وقت کا تقاضا، حالات کا ہے، اسلام کا یہ حکم ہے کہ غیر مسلموں کو جو تہوار ہوتے ہیں ان میں ہم برابر شریک ہوں۔ دیوالی اور کیا کہتے ہیں ہولی، ہندوؤں کے ان تہواروں کو بھی نام لیا، کہا اسلام میں، اسلام کے نام پر ان چیزوں کو غلط سمجھنا یہ نفرت پھیلانے کا سبب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے ہمیں ان کے تہواروں میں شامل ہو اور ان کو باقاعدہ مبارک بادی پیش کریں۔ ٹھیک وہاں کے فتوے کے بعد یہ اعلان ہوا۔ تو ہم نے یہ باتیں اس لیے واضح کر دیا کہ اہل علم نے اس کی بڑی مخالفت کی ہے، اس قرآن و سنت نے اس کی ممانعت ہے۔ قرآنی آیات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ شرعی چیز ہے، اور اگر زیادہ تفصیل چاہیے کسی کو تو 2 ضخیم جلدیں تقریباً سمجھو، بس 8-9 صفحے کی کتاب ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب اقتداء صراط المستقیم، اور اس کا ملخص مولانا ابوالکلام آزاد کے شاگرد رشید مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور جو چھپا ہوا ہے مختصر کر کے ترجمہ کیا اور چھپا ہوا ہے، کبھی مل جائے تو اس کو پڑھیں، بہت ساری معلومات اس میں بھی آ جائیں گی۔ چلیں، یہ حدیث بخاری کی ہے۔ وعن ابن عباس و اسامہ بن زید، عبداللہ ابن عباس اور اسامہ ابن زید۔ اسامہ ابن زید ان کا کیا لقب ہے؟ کون بتائے گا؟ حب رسول۔ ہاں، اسامہ کا لقب کیا ہے؟ حب رسول، یعنی محبوب رسول۔ نبی علیہ السلام ان سے بڑی محبت، اس لیے ان کو محبوب رسول کہا جاتا تھا، اور بڑی عزت ان کی تھی، سارے صحابہ بھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے زمانے میں نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور سب کا وظیفہ مقرر کیا، بیت المال سے وظیفہ، سارے لوگوں کو 1,000 وظیفہ، ہر ایک کا وظیفہ کتنا مقرر کیا؟ 1,000 وظیفہ، اور اسامہ ابن زید کو 1,500، اسامہ ابن زید کو 1,500، 1,500 وظیفہ مقرر کیا۔ سب کو لوگ سمجھ رہے تھے جب اسامہ ابن زید کو 1,500 ملا تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، ہوتا نا باہر نکلے کتنا دیا؟ ہم کو 1,500 دیا۔ ہاں، ابھی تو سب کو 1,000، آپ کو 1,500 دے دیا۔ تو بات بڑھتے بڑھتے لوگوں نے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کو جا کر کے پکڑا، عمر فاروق کے چہیتے بیٹے،
ان کو پکڑا. عبداللہ تم کو تمہارے والد نے کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ کہا 1000. 1000. کہا اچھا عجیب سی بات ہے. دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹے کو بھلا چاہتا ہے اور تمہارا ایک باپ ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ کس کا بھلا؟ دوسرے کی اولاد کا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارے باپ عمر نے تم کو 1000 دیا اور اسامہ جو غیر کا بیٹا اس کو 1500 دیا. عمر بن الخطاب بھی بڑا عبداللہ بن عمر کو عجیب سے لگا کہ واقعی اگر زیادہ دے رہے تو ہم کو دیتے، اسامہ کو کیوں دیے؟ وہ چلے گئے پوچھنے کے لیے، ابو جان آپ نے کتنا وظیفہ سب کو فرمایا؟ 1000. ہم کو بھی؟ ہاں تم کو بھی 1000 دیا. تو حضرت عبداللہ نے کہا تو آپ نے اسامہ کو کیوں 1500 دیا؟ باہر لوگوں میں کتنی بدگمانی کہ تمہارا باپ تم کو نہیں چاہتا. دیکھو ہر باپ اپنے بیٹے کو بھلا چاہتا ہے اور تمہارا ایک باپ ایسا ہے کہ دوسرے کے بیٹے کو بھلا چاہتا ہے. پبلک کیا کیا کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ اسامہ ابن زید سفر حج میں جب مینا عرفات سے چلے ہیں تو جو آپ کے ساتھ تھے اس میں اسامہ بھی تھے. اسامہ ابن عباس اور فضل یہ لوگ تھے جو نکیل سنبھالتے تھے اور آپ کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا. کہا بیٹے عبداللہ تم میرے جسو کہتے نا تم ہمارے دل کی دھڑکن ہو، ہماری آنکھوں کا نور ہو، ہماری فرحت و مسرت تمہارے ساتھ ہے. تم سے زیادہ مجھے کس سے محبت ہو سکتی ہے؟ میرے بیٹے عبداللہ اصل میں نے تم کو 1000 دیا، اسامہ کو 1.5 دیا. اس کی وجہ نہیں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا اور اسامہ سے زیادہ کرتا ہوں، نہیں. اصل میں تم سے میں محبت کرتا ہوں لیکن اسامہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے. تو میں نے تقسیم کرنے میں اپنی محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ مقام تھا. سارے لوگوں نے سنا اور قیامت تک کے لیے تاریخ ثبت ہو گئی کہ حب رسول کا تقاضا ذرا دیکھو. عملی نمونہ اور مثال کہ بیٹے بات اصل یہ ہے کہ تم سے میں محبت کرتا ہوں اور اسامہ سے رسول اللہ محبت کرتے تھے. تو میں نے اللہ کے رسول کی محبت کو اپنی محبت پر فوقیت دی ہے. یہی تھا صحابہ کرام کا مقام. سنا ہوگا فتح مکہ کے موقع پر جب ابو بکر صدیق ایک ایسے صحابی ہیں کہ ماں باپ بھی مسلمان، اولاد بھی مسلمان. یہی ہے نا ان لوگوں میں سے کتنے ایسے تھے کہ بیٹا مسلمان لیکن باپ مشرک. ابو بکر صدیق کوئی بڑی فضیلت رہی. جب ابو قحافہ کو اٹھا کے لائے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے، سمجھ گئے نا. تو صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول بہت خوشی ہے کہ میرے چچا والد اسلام قبول کر لیے، لیکن اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی کہ آپ کا چچا مسلمان ہو گیا تھا. کیوں؟ والد کے ایمان لانے پر ابو بکر کو خوشی ہوگی لیکن چچا مسلمان ہو جاتے تو آپ کو خوشی ہوتی. تو آپ کی خوشی مجھے زیادہ پسند ہے. ہاں یہ تھا صحابہ کی محبت. عبداللہ ابن عباس اور اسامہ ابن زید دونوں روایت کرتے ہیں. قالا دونوں نے کہا. دیکھیں قالا یہ کہتے تسنیہ کیسے گا؟ اگر ایک ہے تو صرف قالا، جیسے اس سے پہلے ان عمرہ قالا اس کو کہتے ہیں واحد. واحد سمجھتے ہیں نا؟ واحد کیسے گا. اور
یہاں دو ہیں تو قالا بڑھا دیا گیا، اس کو کہتے مثنی تثنیہ کا صیغہ. اور اگر دو سے زیادہ ہوتے کیا کہتے؟ قالو. قالو. قالا عبداللہ بن عباس، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم کیا کہیں گے؟ ہاں کیا کہیں گے؟ انہما کیا انہم؟ ہاں انہما کیوں؟ کہاں دو ہیں؟ انہم نا بھابی، اور بھاؤ کیا پورا جمع ہے. حضرت عبداللہ بھی مسلمان اور ان کے والد عباس بھی مسلمان، اسامہ بھی مسلمان اور زید بن حارثہ. کتنے ہو گئے؟ 4. تو اسے کیا کہا جاتا؟ قالو. چلو قالا لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتی رما جمرۃ العقبہ. نبی علیہ السلام، اس کو یاد رکھنے کی چیز ہے، تلبیہ کب سے شروع کیا تھا حج میں؟ یوم الترویہ سے. یوم الترویہ سے کیا نا، جب مکے سے احرام باندھ کر کے لوگ نکلے 8 ذی الحجہ کو، تو تلبیہ شروع ہوا. ایک تلبیہ تو آپ نے شروع کیا تھا مدینے سے جب نکلے تو ذوالحلیفہ سے عمرے کیا، اور پھر یہاں حج کا تلبیہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ یوم عرفہ، یوم الترویہ. یوم الترویہ سے 8 ذی الحجہ سے. نبی علیہ السلام 8 9 اور 10، 8واں دن جب آپ احرام باندھے تب تلبیہ، پھر 9ویں دن یعنی یوم عرفہ، سفر میں چلتے پھرتے آتے جاتے وہاں بھی تلبیہ. مزدلفہ میں آپ نے رات گزاری جب بھی تلبیہ. نماز فجر کے بعد یوم النحر 10ویں ذی الحجہ تھی، 8 مینا میں گزری، 9 عرفہ میں، اور 10ویں رات مزدلفہ. پھر 10 کی صبح نکلے فجر کے بعد، پھر بھی تلبیہ پڑھ رہے تھے. تلبیہ کب ختم ہوگا؟ اس حدیث سے بیان کیا گیا. لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی، نبی علیہ السلام برابر تلبیہ پڑھتے رہے. تلبیہ لبیک اللہم لبیک حتی رمی الجمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ آپ نے رمی جمرہ کو پتھر مار لیا. عقبہ سے مراد وہی جس کو آج کہتے ہیں بڑا شیطان کہتے ہیں لوگ، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، میڈیم، یعنی وہ جمرۃ. 3 پتھر ہیں نا مارنے کے لیے، 3 جگہ ہیں، صغرا، کبرا اور صغرا، وسطی اور کبرا. تو 10 کو صرف بڑے کو مارا جائے گا، پیچھے حدیث گزر چکی ہے. 10 کو صرف بڑے کو، اور 11 کو تینوں، 7 پتھر تینوں کو ماریں گے. 11 تاریخ کو پہلے کو ماریں گے، دوسرے کو ماریں گے، تیسرے کو ماریں گے، پھر 12 کو بھی ایسے ماریں گے، اور اگر ایک رات اور رکھے 13 کو بھی ایسے ہی ماریں گے. 13 تک مستحب ہے اور 12 تک ضروری ہے. میرے خیال نہیں سمجھ میں آیا. انسان جب مزدلفہ سے رمی جمرات کے لیے آئے گا تو سب سے پہلے چھوٹا پڑھتا ہے، ایسے لائن سے چھوٹا پڑھتا ہے. پھر کچھ دور جائیں گے تو یہ بڑا ملتا ہے، بیچ والا وسطی. پھر اور آگے بڑھیں گے تب ملتا ہے کیا؟ عقبہ.
कुबरा। तो 10 को सिर्फ बड़े को मारेंगे। मुजल्फा से जब लौटेंगे तो पहले को छोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे और तीसरा जो है उसको मारेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम बराबर तलबिया यौम तरबिया से शुरू किया था, तो आप तरबिया बराबर पढ़ते रहे यहां तक कि हत्ता रमल जमरतल अक़बा, यहां तक कि अक़बा को पत्थर मार लिया, यानी 10 को जो बड़ा वाला है बड़े को पत्थर मार लिया। जब मारना शुरू किया वहां फिर तलबिया आपने बंद कर दिया। आई बात समझ में? तलबिया शुरू कब करेगा हाजी? या वो तरबिया को, और खत्म कब होगा? रमी जमरा कर लेंगे। 10 को पहले 10 को बड़े पत्थर को, जिसको अवाम ने बड़ा शैतान कहा है, उसको पत्थर मारने के वक्त तलबिया रोक देंगे। फिर अब तलबिया की जरूरत नहीं, अब जिक्र अस्कार और दूसरी चीजें होगी। समझ में आ गई बात? आगे वहाँ अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब तलबिया कैसे मारना है, रमी जमरात कैसे करना, पत्थर कैसे मारना है, उसका तरीका इसलिए गौर से समझें। वहाँ अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु जअल बैता अन यसारिही व मिना अन यमीनिही व रमल जमरता बिसबइ हसयातिन वक़ाल हाज़ा मक़ामुल लज़ी उन्ज़िलत अलैहि सूरतुल बक़रा मुत्तफ़क़ुन अलैह। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला कहते के बारे में आया कि उन्होंने रमी जमरात करते वक्त, रमी यानी पत्थर मारते वक्त, इस अंदाज से खड़े हुए कि मेरा दाएं तरफ, मेरा दाएं तरफ और खाने काबा बाएं तरफ, और सामने जमरा था। ऐसे आप खड़े हो गए सामने, तो दाएं तरफ और बाएं तरफ, दाएं तरफ मिना था। क्यों? उसको इस तरह से समझें, आसान। आदमी जब मक्के की तरफ आने लगेगा अरफात से, तो अरफात से निकलेगा तो मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से निकलेगा तो मिना, मिना पार करेगा तो मक्के में दाखिल हो जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम जब निकले और रमी जमरात के लिए आए तो बिल्कुल मक्के ही का रास्ता है, मक्के की तरफ। तो अब मारने के लिए आप खड़े हुए तो ऐसे बिल्कुल सामने जमरात अक़बा था, दाएं तरफ मिना और बाएं तरफ मक्का। आप मारे और बाएं तरफ से रास्ता पकड़े और मक्का चले गए तवाफ़ इफ़ादा के लिए। अब्दुल्लाह बिन असद, देखें ये हदीस मौकूफ़ है, कहीं रसूल सल्लम का तज़किरा नहीं है। किसका तज़किरा है? अब्दुल्लाह बिन मसूद का। पत्थर इस तरह से मार करके लोगों से क्या कहा? हाज़ा मक़ामुल लज़ी, यही वो मकाम है जहां मैं खड़ा हूं। समझ गए ना? जमरतुल अक़बा यही वो मकाम है जिसके बारे में सूरतुल बक़रा अल्लाह ने नाजिल की है। सूरतुल बक़रा में गालिबन गुजर चुकी है कि अय्यामे, यानी सबसे ज़्यादा हज के मसाइल सूरतुल बक़रा ही के अंदर है। तो इशारा किया कि सूरतुल बक़रा में जो हज का तरीका बताया गया वो ऐसे ही है,
اور حج کے طریقوں میں پتھر مارنا ہے تو نبی علیہ السلام نے یہی کھڑے ہو کر کے ایسے ہی مارت. کیسے کہ دائیں طرف مینا اور بائیں طرف مکہ خانہ کعبہ. چلو اگلی حدیث. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواہ مسلم. پتھر مارنے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ رمی جمرات کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ اس کی تفصیل ابھی حدیثوں میں نہیں گزری ہے. اس حدیث میں رمی جمرات کا وقت بتایا جا رہا ہے. رمی جمرات یہ 3 دن یا 4 دن ہیں. 3 دن یا 4 دن. 10, 11, 12 اور 13 یا 10, 11 اور 12. 13ویں تاریخ جو ہے وہ اختیاری ہے. جو چاہے مارے اور جو چاہے وہ نہ مارے. لیکن نبی علیہ السلام نے 13 تاریخ تک مارا ہے. لیکن ان وقت میں تھوڑا سا فرق آتا ہے. پہلے دن تو صبح ہی سے مارنے کا وقت ہے. لیکن 10 کے بعد 11, 12, 13 جو ہے جمرات کا وقت جو ہوتا ہے زوال کے بعد. زوال کے بعد ہاں 12, 13 11, 12, 13 یا 11, 12. 13 کو ضروری نہیں ہے. یعنی 3 دن ضروری ہے. 10, 11, 12. اگر 13 کو مار لے تو بہت اچھا ہے. اور اگر کوئی نہیں مارتا بشرطے کہ 13 کو سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے مینا چھوڑ دے. اور اگر وہیں غروب ہو گیا تو اس کے لیے ٹھہرنا ضروری ہے. اب ٹھہر جائے گا, رات گزارے گا, پھر 13 کے دن پتھر مار کر کے پھر نکلے گا. اگر سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے مینا سے باہر ہو جائے تو اس کے لیے معاف ہے. حدیث گزر چکی تھی. تو عبداللہ بن عباس مسعود جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یوم النحر کو ضحیٰ کہتے ہیں چاست کو, چاست کے وقت مارا. یوم النحر سے مراد 10 وہی مزدلفہ سے جب آپ آئے تھے. وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ لیکن 10 کے بعد آپ نے جو پتھر مارا 11, 12, 13 فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ سورج کے ڈھل جانے کے بعد. یہی مصنون طریقہ ہے اور اکثر اہل علم کے نزدیک 11, 12, 13 کو زوال سے پہلے مارنا درست نہیں ہے. زوال کے بعد مارے گا. لیکن آج لوگوں نے کچھ فتویٰ لوگوں کو مل کر 24 گھنٹے مارتے رہتے ہیں, بند ہی نہیں ہوتا. اور اس میں معلمین نہیں, وہ جو قافلے کا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ایجنٹ, سارا حج خراب کرنے والا وہ ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ نہیں سب 24 گھنٹے جائز ہیں. اللہ اکبر. تو انسان کو ذرا سا خیال رکھنا چاہیے. 10 کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کب مارا؟ چاست کے وقت. اور پیچھے پڑ چکے ہیں. اگر بوڑھے جوان, بوڑھے کمزور ہیں, مریض ہیں, معذور ہیں, بچے ہیں, تو ان کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے
اول وقت چلے جائیں لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد فوراً مار لیں. تو ان کا وقت کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ یہ رمی جمرات کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہو جانے کے بعد. یوم النحر کو سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد سے پتھر مارنے کا وقت ہو جاتا ہے. اسے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم لوگوں کو اللہ رسول نے بھیج دیا رات کو، لیکن فرمایا کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو پتھر نہیں مارنا. نبی علیہ السلام ان لوگوں کو رات ہی بھیج دیا تھا. اور اللہ رسول کب نکلے؟ سورج طلوع ہونے کے کچھ پہلے. لازمی چیز ہے، پیدل چلنا تھا. چلتے چلتے آپ وہاں پہنچے تو چاس کا وقت ہو چکا تھا. آپ نے چاس کا وقت مارا. باقی عام دنوں میں، دوسرے دنوں میں زوال کے بعد. اور اب نہیں بتا سکتا، ابھی تو تک تو تھا، اب مستقبل نہیں بتا سکتا. الحمدللہ جیسے زوال ہوتا تھا توپ داغی جاتی تھی وہاں، یا کچھ ہارن سارن بجتا تھا، اعلان ہوتا تھا کہ یہاں کس کا وقت ہو گیا ہے؟ زوال کا. اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہوگا تھا. اعلان ہوتا ہے کہ زوال کا وقت ہو گیا ہے حکومت کی طرف سے، اس لیے پتھر مار سکتے ہیں. تو اس طرح سے اس کا وقت ہے. باقی میرا خیال ٹائم ختم ہے. اب اس کے بعد ابھی مارنے کا طریقہ کیا ہے، جمرات مارنے کے کیا طریقہ ہے، اس میں بھی آج لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، غلط فتاوی استعمال کرتے ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا بار بار دیدار کرائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.